इमरजेंसी डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट में कोई तब्दीली नहीं होगी। आज एक बिल्ला फंसा हुआ है और वो पंजे नोच रहा है और कह रहा है कि जी अगर मुझसे कसूर हुआ तो मुझे माफ कर दो। माफिया मांगने ने तरले मांगते ने तरले करते ने। तो ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें, अब वो मर्द के बच्चे बने जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज के अखबार अगर आप उठा के देखें, वह बहुत सी छोटी छोटी खबरें तकरीबन हर अखबार में लगी हैं, जिनमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि शायद हुकूमत और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दरमियान या हुकूमत इस बात पर माइल हो चुकी है कि अब उनको एक महफूज रास्ता दे देना चाहिए। कहीं लिखा है कि बर्फ़ पिघल रही है। कुछ अखबार ये भी कह रहे हैं कि बयानबाजी से मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को रोक दिया है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये और कुछ अखबारों में ये भी लिखा है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी रोक दिया गया है बयानबाजी से। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, ज़ाहिर हम इस इशू पर भी बात करेंगे, क्या वाकई ये फैसला होने जा रहा है। एक वाकया फैसलाबाद का है। फैसलाबाद में एक MPA जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, राना शोएब इदरीस साहब ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। ये तस्वीर और फुटेज आपके सामने चल रही है। और वो लोग जो कत्ल में और डकैती में मुलव्वस थे, उनको ना सिर्फ छुड़ा कर ले गए, बल्कि अगर हम इसको फुल स्क्रीन पर चला सकें इस सारी फुटेज को, ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पुलिस को भी उनके हाथ में पिस्तौल था और ये रगमाल बना के ना सिर्फ उस वहाँ पर बदमाशी की, धौंस ज़बरदस्ती से काम लिया। और ये फुटेजेस इस दौर में इस तरह के वाक़यात अब मुश्किल से छुपा करते हैं। ये MPA हैं राना शोएब इदरीस। मुस्लिम लीग नून ने जब देखा कि ये इतनी तादाद में TV चैनल्स पर ये फुटेजेस आ गई हैं, तो उसके बाद उन्होंने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी का हुक्म दिया। ये भी कहा गया कि अगर साबित हो गया, जो कि शायद इस फुटेज से साबित उनके लिए नहीं हो रहा, अगर साबित हो गया तो उनकी MPA की रुकनीत भी, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। मस्त सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में और पंजाब में थाने ऐसे ही काम कर रहे हैं। इन दोनों इशूज़ पर बात करेंगे। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया आपका। शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब से मैं अगर इजाज़त दे सर, तो क्योंकि एक सियासी इशू है उसके ऊपर बात शुरू करूंगा। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, ये आपने देखी होगी फुटेज, क्या थाने ऐसे काम करते हैं पंजाब में? सियासतदान ये कर रहे हैं आजकल? देखिए काशिफ साहब, मैंने तो ये फुटेज देखी नहीं। मैं तो एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आई डोंट नो अब आपने क्या दिखाया है। थाना कल्चर जो है उसमें दिन ब दिन तनज़ली जो है वो तो आ रही है, और ये बदकिस्मती है पंजाब के आवाम की कि जो इंसाफ उनको और जो इज्जत उनको मिलनी चाहिए, ये वो नहीं मिल रही है। और ये न सिर्फ पंजाब तक मौजूद है, सिंध में हालत इससे भी बदतर है। उधर तो कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है इंसाफ का और इज्जत का। बलोचिस्तान में चले जाएं, वहाँ एक अपना रिवाज है। KPK में चले जाएं तो वहाँ पुलिस को कोई कुछ समझता ही नहीं। तो अब आई डोंट नो व्हाट यू हैव शोन, बट थ्रू आउट पाकिस्तान थाना कल्चर और पुलिस जो है वो इसी तरह है। कहीं जो है वो पॉलिटिकल एंटिटीज इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, कहीं ये पॉलिटिकल एंटिटीज के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं और शुतर बेमहार हैं, कहीं ये ठीक करने की कोशिश करते हैं तो अदालतें इनको जो है वो मार देती हैं। कभी ये किसी रैली को रोकते हैं तो नौकरी से फारिग हो जाते हैं, और कभी नहीं रोकते हैं तो नौकरी से फारिग हो जाते हैं। तो सारी चीजें बड़ी कंफ्यूज हैं सर। लेकिन ये अगर ऐसे काम होता है, अगर कोई भी MPA इस तरह जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त TV स्क्रीन पर, एक थाने में घुस जाए, उसके हाथ में पिस्तौल हो, जिन लोगों पर 302 और डकैतियों की FIR हो, गलत हो ठीक हो, एक बात की बात है शेख साहब, लेकिन अगर किसी पर FIR हो और वो इस तरह घुस के इस तरह की कार्रवाई करें और सिर्फ उस सूरत में पकड़े जाए कि ये मामला TV पर आ जाएगा,
اور جب کیمرہ کسی کو پکڑ لے, چاہے وہ وحیدہ شاہ صاحبہ کا تھپڑ پکڑ لے تو ایشو بنتا ہے, اگر کیمرہ اس میں پڑا ہو تو ایشو بنتا ہے, ورنہ تو ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے کیمرے کے تو بڑے بڑے کمالات ہیں. بہت سی جگہوں پہ چیف منسٹر پنجاب نے ایکشن لیے ہیں اور آپ کی میڈیا کی وساطت سے جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوری اس کے اوپر ایکشن لیا. مگر ظلم یہ ہے کہ ایم پی اے کا تھانے میں جانا اور وہ پستول لے کے جانا جو آپ نے مجھے بتایا, میں نے دیکھا تو نہیں ٹی وی پہ, کسی لا میکر کے لیے, کسی ایم پی اے کے لیے یا کسی ایم این اے کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تھانہ میں جا کے پولیس کے پاس, ایس ایچ او کے پاس, اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر کے پاس بیٹھ کے کسی کی جائز یا ناجائز سفارش کرے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی عزت دار آدمی کے لیے, اور خصوصاً جب وہ ایم پی اور ایم این اے ہے, یہ اس کے شان ہے کہ وہ چلا جائے اور اوپر سے پستول لے کے چلا جانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیمرے کی وساطت سے ہی صحیح ایسے آدمیوں کو جو ہے ان کو ان کے انجام تک پہنچانا اگر یہ آپ کی وساطت سے ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ویسے تو سسٹم کے اپنے میکنزم ہونے چاہیے, ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جا کے پولیس کو جو ہے. شیخ صاحب لیکن مسئلہ یہ, ایک تو آپ نے کہا کہ میڈیا کے توسط پتہ چلا ہے, اگر چیف منسٹر صاحب کو ماڈل ٹاؤن کا بھی میڈیا کی وجہ سے پتہ چلتا ہے ورنہ ان کو بے خبر ہوتے ہیں, اس طرح کی چیز بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے. دوسری چیز آپ نے کہا شایان شان نہیں ہے. دیکھیں وہ ایک بڑی آپ آئیڈیلسٹ بات کر رہے ہیں. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی تو میرے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی موجود ہے, ظاہر ہے آپ بھی کنڈی صاحب پریکٹس ایز اے پولیٹیشین آپ بھی اپنے حلقوں میں بتا دیتا ہوں. پاکستان کی ریالٹی کے مطابق بھی میں ایک پنجابی میں لفظ کہتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ بڑا ہیڈ قسم کا ایم پی ہوتا ہے جس کو خود تھانے جانا پڑے ایس ایچ او کے لیے, معذرت کے ساتھ. مطلب ہے کہ پاکستان کی ریالٹی کے مطابق بھی ایم پی اے ایم ایل اے صاحبان سفارشیں بھی کرتے ہیں, جائز بھی کرتے ہیں, ناجائز بھی کرتے ہیں, ٹیلی فون پہ کرتے ہیں, مگر کسی ایم پی اے کا خود تھانے جا کے پستول نکال لینا یہ تو کسی کتاب قاعدے میں کوئی نہیں ہے. یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے. چلے میں یہ انسانیت نہیں ہے لیکن یہ ہو رہا ہے. انفارچونیٹ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بس جاہل قسم کے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف کسی نے ایکشن لیا ہے تو بڑا اچھا کیا ہے, اور نہیں لیا ہے تو فوری لے لینا چاہیے تاکہ ایسے جاہلوں سے جان چھوٹ جائے. کنڈی صاحب یہی ہوتا ہے آج کل تھانوں میں. یہ ہمارے صوبے میں تو نہیں ہوتا. پنجاب کے ایک مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک ایک پہلو بات ہے ایز اے پولیٹیشین. یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری جو ہے نا وہ شرم سے آنکھیں جھک گئی ہیں کہ ایسے ایم پی ایز جو ہیں, ٹھیک ہے ہم لوگ ایز اے میں نے ایم پی ایز پولیٹیشینس تھانوں میں جاتے ہیں, ڈی پی او کے پاس بھی جاتے ہیں, ڈی جی کے پاس, لیکن یہ کارروائیاں ہم نے کبھی نہیں کی جو آج ہمیں دیکھ ملی ہیں. اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ حکومت آئی ہے تو بڑے بڑے بلو بٹ سٹائل پالیٹکس ہے نا, نئے مطلب ہے کہ وہ چیزیں مطلب ہے کہ دیکھ مطلب یہ چیزیں آپ جائیں, آپ ٹھیک ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں, آپ جائیں, آپ ایک بات کہیں ایس ایچ او اگر آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ ایس پی کے پاس چلے جائیں, ایس پی نہیں مانتا ڈی آئی جی ہے, فورمز ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کا بندہ نہیں چھوڑا آپ پستول تان کے جو ہے نا کل, اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کیس میں بندے پکڑے گئے ہیں, 302 اور ڈکیتی کے مقدمہ. تو مطلب ہے کہ پھر شہباز شریف کی حکومت اور اس کے ایم پی ایز جو ہیں وہ ڈکیتیں کروا رہے ہیں پنجاب میں اور یہ چیزیں کروا رہے ہیں. پہلے بھی آپ دیکھیں لاہور کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب پہلے بھی لاہور کا ایک واقعہ ہوا ہے, وہ بھی آپ دیکھیں. اب اس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد رانا ثناءاللہ کا کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ, بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہم سیاستدانوں کو زیر نہیں دیتی کہ ہم ایسے کریں. فورمز ہیں. دیکھیں اس چیز پر مسلم لیگ نون غصہ بہت کر جاتی ہے, لیکن آپ کو بیکری کا انسیڈنٹ یاد ہوگا جہاں داماد نے ان کے داماد یہ چیز جو ہے نا یہ چیز یہ ایک دو دن کے بعد ایک اور واقعہ ہو جائے گا, یہ چیز بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی. سر چلی جاتی ہے, یہ ہمارے نظام کے فلاز ہیں لیکن ہم ان نظام کے ان فلاز کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ایک تھپڑ پر جو ہے سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے اور ایک ایم پی اے جو ہے سٹنگ مطلب ہے کہ وہ ایم پی اے بھی نہیں بنی تو اس کے رزلٹ بھی رک جاتے اور ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتی ہے. اور ڈسکوالیفائی ہوئے نا جی, آپ یہ تو نہ کہیں کہ وہ غلط ڈسکوالیفائی ٹھیک ہوئی ہے, لیکن پھر عدالت سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. سر یور ٹیک آن دس, آئی مین جسٹ سٹنگ پیچھے ہٹ کے تھوڑا ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ پاکستان ہے, یہ جو لوگ تگڑے ہیں, مضبوط ہیں, جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور غریب تو ایسے پستا ہے ان تھانوں میں اور ان جگہوں پہ. یہ ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف جا رہا ہے نظام؟ سارا دن اور ساری رات ہم تھکتے نہیں جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہوئے. اگر یہی جمہوریت ہے تو پھر اس کو ریڈیفائن کر دیں, یہ پھر اس کو کہہ دیں کہ یہ جدہ ٹائپ جمہوریت ہے. اور پھر شہنشاہی جمہوریت انفارچونیٹلی میں اس بات سے شیخ صاحب کی اتفاق کروں گا. یہ پنجاب میں تو ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں
चाहे वो मॉडल टाउन हो वो भी देखते हैं। सिंध में हो रहा है, सिंध में हो रहा है अब आपके सामने। और अगर मेरा मतलब है कि ये पाकिस्तान के सूबे हैं ना जहां हो रहा है, और अगर कहीं नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट है या बाय डिजाइन है, तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वहां पे भी होगा। क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर या लॉ जो है कानून जिसको हम कहते हैं, और हर वक्त हम दम भरते हैं कि जी आइन कानून बालातर, आइन बालातर और ये सारी चीजें बालातर, तो फिर कुछ मिसाली सजाएं दो एक को दे दें। कुछ लोगों ने इस निजाम को चलाने का फैसला किया और उन्होंने इस निजाम को हॉस्टेज किया हुआ। नहीं, होस्टेज जिसको तो सियासतदान है, कहते हैं। होस्टेज तो है, क्योंकि आप एक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के आदमी हैं और आप थाने चले गए और आपने जाके सारा थाना अपने हाथ में ले लिया है। अब आपके सामने कोई एहतजाज नहीं कर सकता, और कौन सा केस आप किन लोगों को छुड़वाने गए हैं वो भी आपके सामने है। आपने कहा जी 302 मर्डर और उसका मुकदमा है। मतलब आप वहां किस इंटेंशन से गए और क्या करने गए हैं, मैसेज क्या है, और आप कौन हैं? एक आप बहुत पावरफुल आदमी हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के। ये जिन लोगों की मदद आपने करनी है, जो लाहौर में आपने देखा, वो तो इतना बड़ा मामला है कि वो तो सिमट ही नहीं पाएगा आपसे। उसकी जब तहकीक होगी, जैसे आपने कहा कि कैमरा आपको दिखा भी रहा है और आज तक FIR नहीं हुआ। मसला ये सर, हम सिर्फ कैमरे का इंतजार कर रहे हैं कि कैमरा पकड़ ले और फिर भी तो कुछ होगा। कैमरे ने नहीं देखा तो कुछ नहीं अब होगा। कैमरा ने पकड़ा तो कह रहे हैं जी फोरेंसिक एविडेंस खत्म हो गया, अब उसके बारे में रिपोर्ट। मैं आ रहा हूं शेख साहब आपके पास। शेख साहब मैं इसका जवाब देता हूं। तो जब कैमरा इतना क्लियर दिखा रहा हो और आप रिपोर्ट तक ना रेस कर सकें, मैं उसी जमहूरियत का रोना रो रहा हूं। इसी को अगर जमहूरियत कहते हैं तो फिर ये जमहूरियत मुबारक हो जो लोग इस जमहूरियत शेख साहब, रात रागल आप। शेख साहब ये तो फिर यही है जिसके हाथ में लाठी है उसी का कानून है सर। ये तो शुरू से ऐसे ही है इस मुल्क में काशिफ के, जिसकी लाठी उसी का कानून है, चाहे वो फौजी के हाथ में लाठी हो, चाहे सियासतदान के हाथ में लाठी हो, इसके ऊपर तो बहस ही कोई नहीं है। जिसकी लाठी है इस मुल्क में, इस कौम पे, उसी का कानून होता है। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था, तो फिर हमने रिजाइन कर दिया इस फैक्ट को सर, हमने ये बात मान ली है मेरी सुन ले कि जिद्दे हाथ इख्तियार है, फिर वही बादशाह इस मुल्क की बात यह है कि ये अब पूरे पाकिस्तान में कल्चर रहता है। हम ऐसे ही टारगेट करें सिर्फ पंजाब को, जहां जिसका हाथ पड़ता है, हर कोई ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे जुडिशरी वाला मामला, जुडिशल क्राइसिस के बाद बड़ा, मुख्तलिफ जज साहबान के रीडर्स ने थानों कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। कोई फौज में है तो उसका बंदा फंस जाता है, तो कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि मेजर या कप्तान साहब जो है वो गए और उन्होंने पूरा थाना लंबा कर दिया। कोई MPA है, उसने बदमाशी की, आपने एक मिसाल दिखाई है, 10 मिसालें सिंध में है, 10 पंजाब में होंगी। पंजाब बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ ज्यादा तमाशे होते होंगे। कोई और सब तमाशे होते हैं, हम तो सारे ये मान रहे तमाशे होते हैं। तमाशे रोकने के लिए हमने क्या किया, मुझे ये बता देना जी। मेरी बात सुने, बात ये है कि ये एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल एंटिटीज का कसूर है। हम पुलिस वालों से 100 नाजायज धंधे निकलवाने के लिए जो वो कर देते हैं इनके मुल्कों में जहां पुलिस कल्चर है या पुलिस कल्चर नहीं है, फिर इनको प्रोटेक्ट करते हैं जहां पे ये अपनी मर्जी करते हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन तक महदूद नहीं है, पॉलिटिकल एंटिटीज से निकल के बहुत से और इदारे ऐसे हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं। जब वो अपने कामों के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, फिर ये एम्बिट इनका बढ़ जाता है, फिर यही इख्तियारात से ये तजावुज करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे यही वो लोग हैं जिन्होंने इनको रोकना है, यही वो लोग हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है और पुलिस के लिए इसको मुश्किल बनाना है कि वो आवाम की बेइज्जती करें या आवाम को इंसाफ दे। तो ये सारा सिस्टम आ जाके कंफ्यूज हो जाता है वहां। कंफ्यूज नहीं, सिस्टम बहुत क्लियर है। मैं जरा कुंडी साहब से ब्रेक पे जाने से पहले शेख साहब ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, सिस्टम बहुत क्लियर है। और सिस्टम ये है कि एक स्टेटस को है, ये आपका हक है, आप उससे सर हालात एक तरीके से चल रहे हैं और कोई उनको बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम मुझे सूट करता है। और बदलने को इसलिए तैयार कोई नहीं ना कि सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं ना। एग्जैक्टली, तो मैं बेनिफिशियरी बन गया ना सिस्टम और स्टेटस को। तो वही हो कुंडी साहब, मैं सिस्टम और स्टेटस को की बेनिफिशियरी होना चाहिए। फायदा मुझे है, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, मेरे बंदे अंदर नहीं जा सकते, मैं किसी को भी दबा सकता हूं, मैं किसी को उठा सकता हूं, और मेरे बंदे अंदर जाएं तो बदमाशी करके निकाल भी आ जाएंगे। देखें, एक MNA या MPA के एक्ट से सारे पॉलिटिशियंस खराब नहीं होंगे। एक MPA ने ये गलत एक्ट किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंध में नहीं होगा, अगर सिंध में भी वो करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे तो सारा हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो सारी बदनाम होगी। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। देखें, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखें आज अगर ये जो वाकया हुआ है इस पे अगर कोई चीज नहीं होती है या इस पे कोई सजा नहीं मिलती है, तो ये चीज जो है ये हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है सारी बदनाम। सब कहेंगे सारे जो देखें अब तक तो ये पॉलिटिशियंस पे बाकी सारे जमाते कहते हैं कि गुंडागर्दी भी शुरू कर दी है, बदमाशी भी कर दी है। मतलब अब आप बताएं कि पुलिस की रिट कहाँ पे है फिर?
اگر یہ کام ہوگا تو کل تو ہر کوئی ایم پی ایم این اے جائے گا پولیس والوں سے، مطلب ہے کہ اور کرتا بھی ہوگا سر، بہت سے کرتے ہوں گے. یہ تو آج دیکھیں، آج یہ ٹی وی ریکارڈنگ مطلب ریکارڈنگ ہوئی ہے نا، کیا پتا کوئی ایسے واقعات کسی بھی صوبے میں ہو رہے ہوں، چاروں صوبے میں ہو رہے ہوں، کسی جگہ بھی ہو رہے ہوں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ بڑی غلط چیز ہے، خطرناک بھی ہے نا جی. اس پہ دیکھیں پنجاب حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. یہ آپ اس سے فائدہ کیا ہوگا جب آپ نظام نہیں بدلیں گے، جب آپ ایک ایم پی اے کو فارغ کریں گے نا جی، لیکن باقی ایم پی ایز، ایم ایل ایز اور منسٹرز کو یہ پتا ہے I can do this and get away with it. چیف منسٹر صاحب، مجھے نہیں پتا یہ کنڈی صاحب، میں I couldn't hear it properly، میں کہیں باہر بیٹھا ہوں، کیا کنڈی صاحب نے کہا ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ تو پولیس کی ایک آپ نے کچھ چیز دکھائی نا، پچھلے کئی عرصوں میں جہاں ایم پی اے ایم ایل ایز کی اس قسم کی لا قانونیت سامنے آئی ہے، وہاں کوشش کی گئی ہے، کوشش میں 100% کی بات نہیں کہتا، پنجاب میں کوشش کی گئی ہے کہ ان سے استعفے بھی لیے گئے ہیں، انہیں پارٹی سے بھی فارغ کیا گیا ہے، ان سیٹوں پہ ری الیکشن بھی ہوئے ہیں. آپ ساتھ کے صوبے میں چلے جائیں جہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں، کوئی ایک پیپلز پارٹی ہمیں مثال بتائے جہاں انہوں نے اپنے کسی وزیر کو، جس کی ویڈیو بھی آ گئی ہو یا جس سے یہ ثابت بھی ہو گیا ہو کہ اتنے کروڑ جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں غلطی سے اس کے نوکر کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، کسی کو فارغ کیا گیا ہو، کسی کو شو کاز دیا گیا ہو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سسٹم ان کو بارے میں ہے، سب کے بارے میں ہے، صرف ان کے بارے میں نہیں ہے. وہ امین فہیم صاحب کی مثال دے رہے ہیں. ہم تو بہت برے ہیں نا، آپ تو ہمارے ساتھ رہے ہیں 5 سال، ہم تو بہت برے رہے ہیں، لیکن یہ تو اچھی حکومت آ گئی نا، یہ تو بہت سی چیزیں ٹھیک کری، ہم تو بہت برے نہیں، میں اچھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ گڈ گورننس ہے سر. نہیں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ نون کا ہو، ہم تو سسٹم کی بات کر رہے ہیں. سیاستدان من حیث القوم اس نظام کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے میں ہوں، چاہے میرا کوئی کولیگ ہو، جو بھی اگر اس کو بالکل ڈیفینٹلی سزا دی. چلے ایک بریک. بالکل ٹھیک، سزا تو دینی چاہیے سر، لیکن نظام ٹھیک کر کے اس پولیس کو امپاور کریں اور اکاؤنٹیبل بنائیں. پولیس امپاور اس طرح ہو کہ کوئی سیاستدان اندر نہ جا سکے، اور اکاؤنٹیبل اس طرح ہو کہ وہ اس قسم کا کوئی کام ہے کسی جھوٹے مقدمے میں نہ پکڑ سکے. ہم نے ہر طریقے سے ان کو آزاد چھوڑا ہوا، یعنی جس کی پہنچ نہیں ہے وہ تو گیا اس ملک میں، وہ تو فارغ ہے اس ملک میں. اور اس ملک میں بادشاہت اس کی ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو پولیس کنٹرول کرتا ہے، جو پٹواری کنٹرول کرتا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس چیز میں. چل بریک لے کے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں سر، تو مزید بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. میں اوریہ صاحب آئے ہیں کیونکہ اس نظام کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں. اوریہ صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ٹھیک کرنے کو، یا کیا پولیس ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے، یا سیاستدان اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے سر؟ میرے خیال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. پولیس کا سسٹم جو تھا تقریباً 1965 تک بہت ٹھیک چلتا رہا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس پہ خرابیاں آئی، لیکن اس کا سب سے بڑا ڈینٹ جو جگہ ہے وہ لگا ہے 1977 کے بعد، جب 85 کی اسمبلیز کے اندر آگے جا کے جب 2 حصوں میں پولیس تقسیم ہوئی ہے، اور وہ تقسیم ہوئی ہے، ایک پولیس بن گئے پیپلز پارٹی کی اور ایک پولیس بن گئے نون لیگ کی. آپ پوسٹنگ اور ٹرانسفر پیٹرن نکال لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ نون لیگ کے زمانے میں اچھی پوسٹنگ کس کی رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں کس کی اچھی پوسٹنگ رہی ہے. ایم کیو ایم میں کون اچھا اسٹیشن لیتا رہا ہے اور وہ وہاں کون لیتا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر ان کی کمزوریاں سیاستدان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے گیند کے ساتھ کھیلتا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کرپشن بھی ان کے نے کی ہوتی ہے، اپنے گھر بھی بنائے ہوتے ہیں، اپنے معاملات بھی ٹھیک کیے ہوتے ہیں، کسی کو قتل کیا ہوتا ہے، کسی کو جھوٹے مقدمے بنائے ہوتے ہیں. آپ صرف ایک دفعہ پولیس کے ایس ایچ او کو ڈسٹرکٹ سے باہر نکال کے اور عام آدمی کی ذرا سی ایک دفعہ شکایات سنیں، آپ حیران ہوں گے. آپ کو ہزاروں لوگ ایسے پر مل جائیں گے جن کو کہیں گے کہ میں قتل کے مقدمہ میں ناجائز باندھا گیا ہے اور فلاں ایم پی اے کے کہنے پہ باندھا گیا ہے، فلاں ایم این اے کے کہنے پہ باندھا گیا ہے. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ 5-5 سال روزے رکھتے ہیں کہ اب ہماری پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، اب دوسری پارٹی کی آئے گی تو ہم اس کے اندر یہ کام کریں گے. ہم نے پورے کا پورا پولیس سسٹم جو ہے وہ پبلک ویلفیئر کے لیے ختم کر دیا ہوا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ سپریم کورٹ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا جی سیاسی بھرتیاں کی جاتی رہی ہیں، سیاسی پارٹیوں نے ملیٹنٹ ونگز بنائے، وہ کراچی کے حوالے سے. مقصد یہ ہے کہ جس فورس میں آپ سیاسی بھرتیاں کریں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایک فورس کو استعمال کریں، جو فورس باقی بچ جائے اس کو وی آئی پی ڈیوٹیز پہ لگا دیں. یہ جو لوگ جنہوں نے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی تھی، ان سے لاہور میں دہشت گردی کروا دیں، تو پھر یہ تو آپ کے غلام ہو گئے نا. یہ جو آئی جی ڈاؤن ورڈ، عمران خان صاحب تو کوئی
वो टेप भी चलाते रहे किसी डीपीओ की, मेरा मतलब मतलब सियासी इस्तेमाल करना, सियासी इस्तेमाल करना, ये इस तरह की गुंडागर्दी में पैसे बनाना सर। अच्छा, पैसे बनाना, ये सारे काम एमपी और एमएनए अपनी मर्जी का एसएचओ लगाता है, यस, अपनी मर्जी के बंदे लगाता है, क्योंकि जिसको उसने फंसाना फिर वो उनको इस्तेमाल करके इनके खिलाफ पर्चे देते हैं। फंसाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेना, जाती मकान, मैं आ रहा सर, आ रहा और सारे काम हो जाएं तो फिर थाने में आप जब जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हुक्म आपने दिया पुलिस उसके सामने नो कहे, तो फिर ये बदमाशी जो हुई है ये उसके तहत हुई है। वो ज़हनियत ये है कि ये आजादी गुलाम है, हमने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक हम श्योर, उससे पहले शायद कहा हो कि छोड़ दो, नहीं छोड़े तो हमारे इस फुटेज पर परवेज रशीद साहब का एक मैसेज आया, उन्होंने कहा जी इन सारों ने सर्दियों के कपड़े पहने, ये पुरानी फुटेज है जो टीवी चैनल्स चला रहे हैं, सो वील हैव टू काइंड ऑफ, हो सकता है इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी अब सवाल एक खड़ा है हुकूमत के। स्वेटर पहनी हुई, हाँ, तो ये कहते तो ठीक है वैसे कि ये स्वेटर्स का ये गर्मी तो बहुत है, बट हिज टेक इज कि ये सारा मामला, ये जो सारी है ये पुरानी फुटेज है जो कि टीवी चैनल्स के साथ इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये पुरानी फुटेज अगर अभी भी आई है और अगर ये किसी एमपी ने उस वक्त भी किया था तो वो उस वक्त भी गलत था, और ये अगर आज किया है तो ये आज भी गलत है, और अगर एक ही एमपी ने 2 दफा ये काम किया फिर तो इसका मतलब ये है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। चले इस वाक़े को और ऐसे दूसरे वाक़यात के ऊपर आप वो भी ना, सीएम केपी से जो पंजाब पुलिस ने जो सीएम केपी के साथ वाक़या किया जी, वो हमें कुछ खाने को दे जाए जी, आप तो लंगर का खर्चा दे दें हम, क्योंकि हम बड़े उसमें ये 4 वजीर थे और सीएम केपी के लाहौर गए हुए थे। दिस इज व्हाट पुलिस इज ऑल अबाउट। ऐसे ही चलेगा कुली साहब? देखें जी, ये चीजें हम खुशकिस्मती से ऐसे सूबे में रहते हैं कि हमारे सूबे में ऐसी चीजें बहुत मतलब नहीं है, न होने के बराबर है। जो अगर आप पंजाब या सिंध का जिक्र करें उसके हवाले से केपी में ये चीजें बहुत कम है। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। क्या आप थाने जाते हैं लोगों को छुड़वाने के लिए? नहीं, हम देखें, हम फोन भी करते हैं, हम थाने जाते भी, हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये नहीं होता कि आप पिस्तौल के साथ किसी को छोड़े, नहीं सुनी जाती। हम डीपीओ से बात करते हैं, डीजी से बात, फोरम्स हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उस पर आप वो करते हैं। लेकिन ये कोई भी मतलब है कि ये एक सियासतदान ने ये काम किया, ये नहीं है कि सारे सियासतदान ऐसे काम करते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसमें एक ऐसी कानूनसाजी होनी चाहिए जिसमें पुलिस को पावर देने चाहिए और पुलिस फिर जवाबदेह भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे पावर दे देंगे कल पुलिस स्टेट ही बन जाए सिर्फ, लेकिन वो भी किसी के जवाबदेह होने चाहिए और लोगों के मसाइल से। मैं आई टोटली एग्री विद यू। किस तरीके से निजाम ठीक करने की तरफ अब तक पहला कदम भी किसी ने शेख साहब नहीं रखा है। आप सारे जानते हैं ये मसला है, ये निजाम खराब है, गला सड़ा निजाम है। इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या किया सीएम के पंजाब ने कि वो कहें कि हम एक कमेटी बनाएंगे, नया कानून आएगा, अब पुलिस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जिसकी पोस्टिंग होगी वो 3 साल के लिए होगी, मेरिट पर होगी। पहली बात तो ये है कि आपने अभी कहा कि हर एमएनए एमपी अपना एसएचओ लगाता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा तामुल से सुनिएगा भाई है मेरे। बात ये है कि ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में एमएनए एमपीएस में भी फर्क होता है। कई शहीदे हैं, कई करीब है, कई दूर है। अब शहीदे और चले जिसका इख्तियार है शेख साहब वो तो लगाता है ना। हाँ, अच्छा सुन लेना चाहिए। अब पंजाब में ये कहना कि पंजाब के अंदर एमपीएस एमएनए ने एसएचओ लगवाए हुए हैं, कई हल्के हो सकते हैं जहां पे ये बिल्कुल बात आपकी सच है, मगर मेजोरिटी हल्का में इस तरह नहीं है। एमपीएस जो है एमएनए मैंने तरले करते हुए तो देखे हैं, डीपीओ के और डीआईजी के जी मैंने एसएचओ ला छोड़ो, बट इस हद तक बात सुनी जाती है जिसका मैं 1-2 जगह पे आनी शायद, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ये काम हो ही नहीं रहा और लग नहीं रहे। कि जी आप शिकायत तो कर सकते हैं कि उसने ज्यादती की है, मगर आप अपनी मर्जी के एसएचओ नहीं लगवा सकते। जिनका हाथ पड़ता है, जिनका जोर पड़ता है, वो शायद लगवा भी लेते हो। ठीक हो क्या रहा है, सजाएं दी जा सकती हैं। पुलिस सिस्टम्स के अंदर, पुलिस ऑर्डिनेंस के अंदर, पुलिस के सारे निजाम के अंदर मैकेनिज्म मौजूद हैं जो जहां से सजाएं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे तय है। डिसिप्लिनरी कमेटीज है, बाकायदा तौर पे एक डीआईजी है पंजाब पुलिस का जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो उसकी कमेटियों को डील करता है। ठीक, हर ब्रांच के अलग है और बहुत सी मिसालें। मैं ये नहीं सर, आपके पास बहुत सी मिसालें, मैं भी आपको बहुत सी मिसालें, मेरे इलाके मरी में केस हुआ, शेख साहब में उधर गया, पता चला एसएचओ 6 साल से नहीं, क्योंकि उसको कोई जाने नहीं देना चाहता। जुमला ये है कि पटवारी ऐसे हैं जो 6 साल से बैठे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड ऑफ सर आप मुझे ये मत बताएं कि इसमें ऐसे एवेन्यूज मौजूद है। वो एवेन्यूज भी एक रसाई आपकी और हमारी है, गरीब आदमी की रसाई तो नहीं है डीआईजी तक के वजह के मसले हल कराएं। नहीं ऐसे नहीं है। अगर आप चलें किसी दिन आईजी या डीआईजी या डीपीओ के दफ्तर के बाहर तो वहाँ सब गरीब लोगों की जो है लाइनें हैं और पंजाब हुकूमत ने डायरेक्शन दी हुई है तमाम डीपीओ। जी बिल्कुल है। मैं सीसीपीओ साहब के ऑफिस गया था, वहां पर ये है। लेकिन सर
کہ وہ 2 گھنٹے غریب آدمی تھے مقدمہ پا کے دیکھو میں تمہیں دیکھتا ہوں غریب آدمی کو مقدمے تو کر دے کس طرح تو سر پر سر یہ چلے یہ بات آپ کی کاشف میری بات مجھے ایک مکمل کرنے دیں 2 گھنٹے تمام ڈی پی اوز عوام کے لیے مختص کرتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن کے اوپر ہے جو ہے اگر ہم ایم پی ایز اپنے حلقے کے لیے اپنے حلقے میں کسی غریب آدمی کو پولیس سے انصاف بھی نہیں لے کے دے سکتے ہیں تو پھر ہم سیاست کس لیے کرتے ہیں اور پھر ہم ایم این اے کس لیے بنتے ہیں اور ایم پی سر آپ کو انصاف لے کر دینا کیوں پڑے نظام ایسا بنائیں جو خود انصاف کریں لوگوں کے ساتھ یہی تو آپ کا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں ہم انصاف لے کر دیں جو میکنزم موجود ہیں ان پہ عمل درآمد ان پہ نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اوریا صاحب لاسٹ کامنٹ سر اس کے بعد میرے مشرف صاحب بھی بات کرنی ہے اوریا صاحب لاسٹ کامنٹ فرام یو سر سر یہی تو مسئلہ ہے کہ جب سے یہ تصور بنا دیا گیا ہے کہ ہمارا کیس ایم این اے جا کے چھڑائے گا ہمارا کیس جو ہے ہمیں تھانے میں سے وہ نکلوائے گا اس وقت سے پولیس کے ساتھ تصور ہی ختم ہو گیا ہوا ہے وہ بندے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ بندہ لے آؤ ٹھیک یہ ایک روایت پڑ چکی ہوئی ہے اور یہی اس نظام کی خرابی کی وجہ بنا ہے سر اصل نظام خراب یہاں سے ہوا ہے آپ کو پتا ہے ہم تھانہ کنٹرول کریں گے ہم ووٹ کنٹرول کریں گے کہ انہیں پتا ہے کہ میں آؤں گا تو میں ان کے کیس ختم کرا سکتا ہوں اگر میں یہ مجھے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اسی تھانے کو استعمال کر کے میں ان کو پھنساؤں گا آپ کے کہنے سے کام ہوتا ہے لہذا ان کی نظروں میں پھر آپ شہنشاہ ہیں یہی وہ شہنشاہیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے سر سر اب میں نے ذرا ایک اور مشرف صاحب کا بھی کیس ہے آج کے اخباروں میں خبریں میں ذرا پھر اوریا صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا اوریا صاحب بڑی دلچسپ خبریں لگی ہیں سارے اخباروں میں شیخ صاحب نے پہلے ہنسنا شروع کر دیا ہر اخبار میں ایک چھوٹی خبر کہیں نہ کہیں لگی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برف پگھلنے لگی معاملات طے ہو رہے ہیں مشرف صاحب کا جانا اگر ہم دکھا پائیں بہت شکریہ کہ مشرف صاحب کا جانے کا بھی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کس حد تک ٹھیک بات ہے اور مختلف اخباروں میں یہ خبریں میں ایک اخبار کی بات نہیں کرتا دیکھیں 1980s کے بعد سے امریکہ نے یہ طے کیا تھا کہ ہماری جو بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے کہ ہم نے شاہ ایران کو اکیلا چھوڑا ہم نے مارکوس کو اکیلا چھوڑا ہم نے پینوشے کو اکیلا چھوڑا تو اب ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کسی کی جان اور مال کی ضمانت ضرور دیں گے اور یہ بات طے ہے اس پہ آپ کتنا بھی ہم اکڑ فون دکھائیں کچھ کریں آپ کو یہ انٹرنیشنل امریکن پریشر جو ہے جس کا آپ نے کھایا ہے اس کا آپ کو اب ڈکار جو ہے وہ لینا پڑے گا سر لیکن یہ صرف امریکن پریشر تو نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ احسن اقبال صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ مشرف صاحب کے کیس کی وجہ سے ہماری حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جتنے یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں حکومت کے لیے وہ اس وجہ سے ہیں کہ مشرف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے دیکھیں ایک بات طے ہے کہ میں بہت سارے چیزیں جب ٹی وی پہ بیان نہیں کی جا سکتی کہ اس وقت امریکہ کو ایک بہت سا پیسفل پاکستان چاہیے کسی نہ کسی حد تک ہو کیسے بھی ہو جو بھی صورتحال ہو اس کی جو انتہائی سینسٹیو قسم کی سچویشن گزرنی ہے وہ سیاستدان تھے یا کوئی اور تھے یا کسی چینج سے آئے اب وہ اس 1.5 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اریٹنٹس جو ہیں پاکستانی سوسائٹی سے یا پاکستانی سیاست سے نکل جائیں 5-6 مہینے ہم جو نکلنا ہے نکل جائیں اس کے بعد جو مرضی اس ملک کے ساتھ بیتتی ہے بیت جائے اس میں سے ایک اریٹنٹ مشرف بھی ہے اور وہ اس کو وہ بڑے آرام سے پیسفلی دکھانا چاہتے ہیں کچھ عرصے بعد نکل جائے گا اور یہ طے انڈر گراؤنڈ طے ہو چکا ہوا ہے بڑے اور میں ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ڈسکلوجر کروں گا تو بہت عجیب و غریب طوفان چلے کچھ کر دیں سر آج کیا ڈسکلوجر ہے کوئی معاملہ طے پا گیا جی معاملہ لگتا ہے طے پا گیا جی بہت بلکہ معاملہ آج سے کوئی 20-25 دن پہلے طے پا گیا تھا جی معاملہ طے پا گیا ہے مشرف صاحب کی جانے کی ڈیل ہو گئی پہلے میں ذرا سے اوپینین لے لوں پھر میں سیاسی اوپینین اس پہ لیتا ہوں یہ جو احسن اقبال صاحب نے کہا تھا سن لیجئے گا انہوں نے کہا کیا تو انہوں نے کہا جو سارے مسائل کی وجہ ہے جو ہم مشکل میں پڑے ہیں وہ اس کی وجہ مشرف صاحب کا کیس ہے سنیے ذرا کیا کہتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کو آج جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا جنرل مشرف کے مواخذے کا فیصلہ اور اس عمل کو آگے بڑھنا ہے سر تو یہ پھر مقتدر حلقے جو انہوں نے فیصلہ کروا دیا ہے اس کا مطلب نہیں جی یہ ان کا اپنا ویو ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمپلسٹیکلی کہہ دیں کہ امریکن یہاں ہیں لہٰذا دہشت گردی ہے جس دن چلے جائیں گے ڈرون اٹیک بند ہوں گے ہم کہتے رہے تھرو آؤٹ تو وہ تو پورا نارتھ وزیرستان انہوں نے قبضے میں کیا ہوا تھا آج آپریشنز کر رہے ہیں آپ تو کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں آپ میرے نزدیک یہ بہت سمپلسٹک جب آپ کہیں مصیبت میں آ جائیں ڈیل ہوئی ہے پہلے تو یہ بتائیں نہیں میری بات سنیں نا میں اس پہ کامنٹ یہ دینا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ اس طرح کی ڈیل کی نوبت آپ کیوں لائے حکومت نے کیا اس کیس کو
قانون آئین کے مطابق ڈیل کیا. میں تھرو آؤٹ یہ کہتا رہا. اور کون سا قانون میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اور یہاں پہ آپ کے میرا خیال ہے جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے جب پوچھا کہ جی آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے, آرٹیکل 12 کیا کہتا ہے, جس طرح آپ نے یہ کیس بنایا 99 کو بالکل ایک سائیڈ پہ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں بہت سارے لکوناز تھے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. یہ تو بات پرانی ہے, نہیں آگے نئی بات پر ہے. نہیں دیکھیں نا, مشرف صاحب جا رہے ہیں, وہ میرے نزدیک یہ کوئی ایشو تھا ہی نہیں. انہوں نے جانا ہی نہیں, میرے نزدیک یہ ایشو تھا ہی نہیں. اور اب حکومت کی لیٹسٹ پوزیشن آپ دیکھیے نا کہ جی عدالتوں کا کام ہے. دیکھیں کوئی تو چیز ایکسپٹ کریں, کہہ دیا تھا نا عدالتوں کا کام ہے. جب عدالتوں نے فیصلے دیے, اب یہ پارٹی بن کے سپریم کورٹ چلے گئے, تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا آپ نے وقتاً فوقتاً. اسی سپریم کورٹ میں جب انہوں نے کہا جواب کے لیے 15 دن کا وقت ہے, انہوں نے کہا جی بہت زیادہ جلدی کر لیں ہیرنگ, اور پریشر پڑا جب پیچھے سے جانے دیں. تو مطلب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آبجیکٹو کیا تھا فرام دا بگننگ. آپ کیا کرنا چاہتے تھے, کیس کو پہلے آپ نے بگاڑا, اب آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں اوہو یہ تو جی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اب آپ کہتے ہیں جی چونکہ ہم نے کیس چلایا, اب آپ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا, اس کیس سے جان چھڑاؤ. کیا اس کیس سے جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ تھا؟ آئی ایم شیور دیر ور بیٹر ویز. سر کیا خبر ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے دن سے ہی جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی, مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی, اور میرے خیال میں چودھری نثار کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی ناراضگی کی. اور ابھی سن رہے ہیں کہ دوبارہ وہ راضی ہو گئے, تو ڈیفینیٹلی کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی. اور میاں صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کل سعودیہ گئے ہیں, وہاں بھی ڈیفینیٹلی ان کی جو جواب طلبی تو نہیں کہہ سکتا, ان کے ساتھ جو بات چیت ہوں گی تو ڈیفینیٹ میرے اپنے خیال میں کہ جیسے احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو وہ کوئی کر رہے ہیں کہ 14 اگست سے پہلے اس کو بھیجے تاکہ ہم پریشر ریلیز کر لیں. 14 اگست سے پہلے چلے جائیں گے ویسے مشرف صاحب؟ لگ ایسی رہا ہے میرے خیال میں اول آخر کو بھیجنا پڑے گا. سینس تو ہر طرف یہی بنتا نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے, کوئی بات بن گئی ہے. کیا پتا, جیسے عید پہ قیدیوں کو دے دیتے ہیں, معافی دے دیتے ہیں, شاید عید پہ شاید کوئی اعلان ہو جائے. مجھے لگتا ہے دیکھیں احسن اقبال اور سب ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو نان ایشوز میں پھنسایا ہوا ہے. مسلم لیگ نے یہ نان ایشو تھا نا, میں آپ سے نان ایشو میں پھنسایا ہوا. انہوں نے پاکستان اگر وہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے بلا آ گیا ہے, بلا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے دور میں دیکھیں آپ کے لیے وہ نان ایشو تھا, ان کے لیے آپ نے ایشو بنا دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں نان ایشو. دیکھیں ہمارے دور میں صاحب پہلے ہمارے دور میں صاحب ڈیل ہو گئی. دیکھیں ہمارے دور میں جب مشرف صاحب گئے, میں چیئر کر رہا تھا ہاؤس کو, یہی چودھری نثار صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, انہوں نے کہا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں. پرائم منسٹر کھڑے انہوں نے کہا آپ قرارداد لائیں, ورنہ چودھری صاحب نے کہا یہ میں لے کے آ رہا ہوں, اس کے بعد قرارداد آپ نہیں لائیں گے تو اپوزیشن لے کر آئیں گے. پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ قرارداد لے کے وی ول سپورٹ یو, اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. آج نظر آئیں گے دوبارہ. آپ چیئر کر رہے تھے نا اس سیشن کو. یہ نان ایشو تھا, اس کو آپ نے ایشو بنایا. اب اگر آپ کے پرابلمز واقعی اس کی وجہ سے ہوئے ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی آپ لیں. بریک کے بعد اب یہ معاملہ کتنے دنوں میں ریزالو ہوتا نظر آ رہا ہے. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آپ ویلکم بیک. ناظرین جو پہلے ہاف میں ہم نے آپ کو فوٹیج دکھائی تھی تھانے کی, کوئی اگر کنفیوژن ہو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے, یہی صاحب کچھ عرصہ پہلے تھانے گئے, اور یہ جو واقعہ ہوا یہ کچھ عرصہ پہلے کا ہے. یہی MNA رانا شعیب ادریس دوبارہ میں معافی چاہتا ہوں, MP رانا ادریس دوبارہ گئے ہیں. کچھ لوگ جن کو پولیس نے پکڑ رکھا تھا ان کو زبردستی تھانے سے چھڑوا کے لے گئے. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کس قسم کا واقعہ ہوا گا تو آپ کو انجم وکیل یاد آ گئے ہوں گے, جن کو تھانے سے یہاں اسلام آباد سے اس طرح مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ, ان کے جو ورکرز تھے, وہ چھڑوا کے لے گئے تھے. تو یہ فوٹیج پرانی ہے, لیکن انہی صاحب کا یہ دوسرا واقعہ ہے. اس کی فوٹیج نہیں بن سکی, جس کا پرچہ بھی کٹ چکا ہے, اور PMLN کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انکوائری ہوگی, اگر ثابت ہو گیا تو MNA کو فارغ کر دیا جائے گا. MPA میں معافی چاہتا ہوں, MPA کو فارغ, رانا شعیب ادریس کو فارغ کر دیا جائے گا. Anyways, coming back to مشرف صاحب. جی اوریا صاحب, اگلے 14 اگست سے پہلے کچھ ہوگا مشرف صاحب کے کیس میں؟ سر دیکھیں کوشش تو گورنمنٹ کی یہی ہے کہ ایک پریشر ریلیز ہو جائے 14 اگست سے پہلے, اور اس میں گورنمنٹ کا نام بھی نہ آئے اس طریقے سے, اور ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ کورٹ کے لیول پہ ہو جائے. اور اس میں جو بہت بڑے جادوگر ہیں ہمارے شریف الدین پیرداد صاحب, ان کو ایک اسائنمنٹ بھی ملی ہوئی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ہو جائے. لیکن جہاں تک مشرف صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں باہر جانا فی الحال پسند کریں, اور وہ ایک کیفیت ایسی بنے گی کہ جس سے ان کو کیسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ چلے جائیں. ٹھیک, کیونکہ انہوں نے وہ ہارڈ ٹائم تو گزار لیا ہے کہ جو ان کی والدہ بیمار تھی, یہ تھی, وہ تھی, یہاں سے وہاں چلتے تھے. اب وہ کسی طور پر اس مسئلے کو الجھا بھی سکتے ہیں. شریف الدین پیرزادہ صاحب کو ٹاسک دیا گیا کوئی وے آؤٹ نکالیں اس سارے سے, اور 14 اگست سے پہلے مشرف صاحب چلے جائیں.
اور یہ صاحب جی جی یہی صورتحال ہے. اس پر ظاہر بات ہے کہ کورٹس جو ہوتی ہیں. اور میاں صاحب اس سب پہ راضی ہیں سر؟ بڑے میاں صاحب مشرف جی سر یہ اطلاع تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی حد تک راضی ہے, کیونکہ سچویشن ایسی جو بن رہی ہے, وہ جو ایک کیفیت بن رہی ہے ساری کی ساری, اس پہ پیپلز پارٹی بھی آ گئی ہے, اور اس کے بعد عمران خان بھی ہیں اور طاہر القادری بھی ہیں. اب ان میں عمران خان اور اپنا پیپل پارٹی تو نہیں, لیکن طاہر القادری کا جو کراؤڈ ہے وہ کراؤڈ اس قسم کا ہے کہ جو ایک پیوٹ کریٹ کر سکتا ہے کسی نہ کسی طور پر, اور اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے. ٹھیک, میں شیخ صاحب سے پوچھوں گا. شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ تک یہ بات پہنچی ہے کوئی مشرف صاحب کے جانے کی؟ دیکھیں, مجھ تک تو کاشف میں نے باتیں سنی ہیں پارٹیسپینٹس کی. میں تو اس قسم کی ڈیل کے حوالے سے کوئی تائید نہیں کر سکتا. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹ واز دی ریسپانسبلٹی آف دی فیڈرل گورنمنٹ انووک کرنا آرٹیکل 6 کو, وہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد عدالتوں کے پاس چلا گیا معاملہ, ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. یہی کر سکتے تھے آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہی کر سکتے تھے, یہ آپ نے کر دیا. آئین اور قانون کے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آرٹیکل 6 انووک کرنے سے پہلے پرائم منسٹر کا ایک اینکر نے انٹرویو لیا, تو اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ جب ان کی لائن ڈراپ ہو گئی سر. 14 اگست ایسی باتوں پہ لائن ڈراپ ڈیفائننگ مومنٹ ہے 14 اگست. نہیں, یہ سچ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہائپ کریٹ ہوا پڑا ہے, اور یہ ہائپ جو ہے پی ایم ایل این نے, میں سمجھتا ہوں, کریٹ کیا ہوا ہے. پی ایم ایل این نے اس پورے 1 سال کے عرصے میں کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل انگیج نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں جتنے واقعات بھی دیکھیں, چاہے وہ مذاکرات تھے, چاہے آپریشن تھا, چاہے کراچی کا انسیڈنٹ ہوا, چاہے طاہر القادری کا انسیڈنٹ ہوا, جتنے بھی مطلب ہے کہ ابھی عمران صاحب نے اناؤنس کیا ہے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, یا بنو آئی ڈی پیز کا ایشو تھا, کہیں پہ بھی اگر آپ دیکھیں ہماری حکومت, چلو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت بری حکومت تھی, لیکن ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ پارلیمنٹ میں تھے یا باہر تھے, ہم نے ہمیشہ آن بورڈ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی پولیٹیکل, ایک آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کوئی چیز بھی نہیں ہوئی, پولیٹیکل انگیج نہیں کیا پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ پولیٹیکل انگیج ہونا چاہیے. یہ چیزیں سیاسی طور پر آپ کیا ان کے پیچھے اشارہ ہے فوج کا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کوئی اشارہ ہے. قادری صاحب کے پیچھے بھی نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک. قادری صاحب تو ہمارے دور میں بھی آئے تھے, کہہ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے اشارہ, اور بس قادری صاحب آ رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا جی وہ آئے تھے 5 دن بعد واپس چلے گئے. مبارک کو آدھا کام ادھر ہو گیا ہے, آدھا کام ہونے والا ہے. وہ اس انتظار میں تھے کہ آخر انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے. جناب والا سر, قادری ایز اے کنسلٹنٹ ہے, کنسلٹنسی فیس لے کے چلے جائیں گے. قادری صاحب کنسلٹنسی فیس لے کے چلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت سارے کیسز میں سینڈل کیے. میں ابھی بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ جنرل مشرف کے کیس کو میں سینڈل کیا گیا. وہ ایک نان اینٹی تھے, بڑے آرام سے ان کو سائڈ پہ کیا جا سکتا تھا. ملک کے اتنے مسائل ہیں, مسائل کی طرف آپ دھیان دیں. یہ نان ایشوز میں آپ نے اتنی انرجی ویسٹ کر دی, اتنا بیڈ بلڈ کریٹ کر لیا کہ اب آپ واقعی تکلیف میں ہیں. عمران خان والا کیس پیورلی مس ہینڈلڈ. 1 سال آپ کو ملا, اس دوران آپ اس کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے. اگر واقعی معاملہ نکال سکتے تھے بڑے آرام سے. اچھا, جب قادری صاحب کا معاملہ آیا تو اس کے اندر بھی آپ نے وہ گلو